نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد ايها الاخوة ان عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه كان يكثر تلاوة القرآن وكان يكثر الانفاق في سبيل الله وجمع القرآن في خلافته وخلافته 12 سنة ودخل في الإسلام وكان عمره 34 سنة وقتل في أوسط أيام التشريق من شهر ذي الحجة ودفن في مقبرة البقيع في المدينة المنورة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في شانه عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال جاء عثمان للنبي صلى الله عليه وسلم ب1000 دينار في كمه ويقلبها في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم ونشرها في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عبد الرحمن رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقلبها في حجره ويقول ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم. رواہ الترمذی فی کتاب المناقب. حضرات محترم سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بڑی عظمت اور بڑی شان کے مالک تھے. میں پچھلے دن حضرت عثمان کے بارے میں ایک پیج پڑھ رہا تھا. وہاں لکھنے والے نے حضرت عثمان کی عظمت کے متعلق کچھ الفاظ بڑے اچھی انداز میں کہے. میں اسی کی زبانی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. وہ کہتا ہے He was very brave. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے بہادر انسان تھے. He was very generous. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے سخی انسان تھے. اور he was حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے بہادر اور بڑے غیور انسان تھے اور سنت کے پابند تھے اور قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے شہید کیے گئے. اللہ تعالیٰ نے اپنی پاک کتاب قرآن پاک میں حضرت عثمان و دیگر صحابہ کرام کے متعلق یوں فرمایا ہے. الہ العالمین نے فرمایا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا. حضرات محترم، ہمارا ایمان ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ اور دیگر نبی پاک کے جتنے صحابہ ہیں ان کی محبت کو نہ قرآن سے نکالا جا سکتا ہے نہ صحابہ کرام کو جناب قرآن اور تاریخ سے نکالا جا سکتا ہے نہ صحابہ کو اسلام سے نکالا جا سکتا ہے اور نہ صحابہ کو مدینے سے نکالا جا سکتا ہے اور نہ صحابہ کو وہابیوں کے سینے سے نکالا جا سکتا ہے. اللہ ایک بڑے پیارے انداز میں شاعر بات کرتا ہے. کیا کہتا ہے؟ گل سن میری نادانا اصحاب دا کر انکار نہیں او نہیں ہوندا دین مکمل جے کر ساریاں دے نال پیار نہیں. انہاں ساریاں دی محبت آپس وچ مثالی ہے. اے سارے یار نبی دینے ہر ایک دا رتبہ عالی ہے. جیڑا نہیں مندا انہاں ساریاں نو او دے کلمے دا اعتبار نہیں. او نہیں ہوندا دین مکمل جے کر ساریاں دے نال پیار نہیں. اللہ دا قرآن فرمایا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا.
اس دعا نال اپنی گفتگو نو ختم کر رہے ہیں۔ اللہ مرکزی جمعیت اہل حدیث ایسی جماعت جدا کوئی بارڈر نہیں، ہر ملک دا بارڈر ہے، مگر مرکزی جمعیت اتنی بڑی جماعت ہے جیڑی ہر قسم دے بارڈر تو بالا تر ہے، پوری دنیا دے اندر جیدیاں شاخاں نے۔ اللہ اس جماعت نو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، اور علامہ سینیٹر پروفیسر ساجد میر حافظہ اللہ انہاں دا سایہ ساڈے تے تا دیر سلامت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کاروان دعوت قرآن و حدیث، مرکز جمعیت اہل حدیث پاکستان۔